یا کسی دن آنکھ لگ جائے تو مدینے والے کریم خود کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ اب ملتان دا ایک دیوانہ ہر ویلے مصطفیٰ کریم تے درود پڑھے تے عرض کرے یا رسول اللہ میرے واسطے مدینہ دور ہے تو آڈے واسطے ملتان دور کوئی نہیں، آقا کرم نوازی فرما دے۔ ایک دن او دی آنکھ لگی نا، قسمت جاگ گئی تے خواب وچ حضور آ گئے، تہجد ویلے اٹھیا، مٹھائی والے دی دکان تے جا کے کہندا یار مینوں مٹھائی دے۔ اس آکھیا پتر جمعی آندا نہیں، اس آکھیا ہور کو رب دی نعمت ملی آندا یار ہور تے نہیں، پر اج زہرا دا بابا میرے گھر آیا ہے، آج حسین دا نانا میرے گھر آیا ہے۔ انہاں کیا کی ویکھے آئی؟ کہندا خدا دی عزت دی قسم مکھ چند پدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد پریاں، یا صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزاتے روز حشر، جب حشر کی پھول تھی ہوشی گزر، سب کھوٹیاں تھی سڑتد کریاں۔ چونکہ پڑھے لکھے آپ تشریف فرماؤ، میری گڈی وچ کتاب موجود ہے، کتاب دیوبندی عالم دیئے جلاؤ الافہام بلکہ علامہ ابن قیم جیڑا انہاں سارے دوجیاں مولوی جیڑے درود تو ڈکے دن انہاں دا وڈا ہے، او دی ایک گل بیان کرنا چاہنا جے تہاڈی توجہ میرے ول ہوے تے۔ استاد صاحب میں توجہ چاہنا پڑھے لکھے احباب دی، اے جیڑے بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، بوڑھے بچے سب دی، اس مولوی لکھی ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ، جیڑا بھی غلام میری ذات تے درود پڑھ دائے اللہ میری روح میرے جسم لوٹا چھڑیں دائے۔ بولو تو صحیح نہیں یرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ بالغنی صوتہ حیث کانا، میرے آقا فرمایا میرا غلام جتھے بھی ہوئے نا وہ جدو مصطفیٰ تے درود پڑھ دائے اللہ او دی آواز میں محمد تک پہنچا چھڑ دائے۔ یالی مشکل کشالی۔ توجہ بھائی، بہت توجہ، میں پڑھے لکھے بچیاں دی توجہ چاہنا، بڑے سیانے اور بڑا لطف آیا تو آڈے پنڈ آ کے، بڑے سمجھدار بندے ہو حضرات گرامی۔ فرمایا بالغنی صوتہ، اس بندے دی آواز میرے تک پہنچ دیئے، ایسو کانا او تھالے چوے خوشابے چوے یا پکھرچ سرگوتے ہوئے یا جانگچ کائنات ایسو کانا جتھے بھی ہوئے درود پڑھنا غلام دا کم میں، آواز پہنچانا میرے رب دا کم میں۔ استقبال کرو کھڑے ہو کہ سید زادے آئے نے نا، حضور دی اولاد آئی ہے، نعرہ تکبیر، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یالی مشکل کشالی۔ توجہ بھائی، سارے حضرات تشریف رکھو بھائی، حضور کے ولا پیر صاحب دی تشریف آوری تے بھی ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ محفل گئی ہے ساج، محفل اس دے کیڑے رنگ ہو سن جدے بطول دے بچڑے آئے بیٹھے ہو سن۔ ذرا توجہ رکھیا، میں آپ دی نوکری آستانہ علیہ گجیال شریف دے چشم چراغ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فخر السادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ شاہ جی دامت برکات مولالی آستانہ علیہ گجیال شریف قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آپ دی اجازت نال میں آپ دے نانا جان دی حدیث کے بیان کرنا چاہنا۔ توجہ بھائی، میں ذمہ داری نال گل پیا کرنا، کوئی بندہ ہوئے کسے نظریے دا انہوں شک ہوئے کتاباں گڈی چ پئیاں نے ایتھے پیڑ لا لینا ہے کیونکہ ساڈا تعلق علی نال ہے، علی والے پیڑ چوں نسلے نہیں تے ذرا جنہاں دے جیوندے ہون پچھلے ہو بولو سبحان اللہ۔ گل سمجھیو بھئی، نبی پاک دے نوکر شاہ صاحب جلوہ فرما نے، علماء بیٹھے نے، میرے آقا فرمائے او دی آواز میرے تک پہنچ دیئے، آقا
بندہ کتھے بھی ہوئے وقال بعد وفاتک یا رسول اللہ آقا وفات تو بعد بھی فرمایا وقال بعد وفاتی ہاں میری وفات تو بعد بھی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون اللہ نے زمین تے حرام کر چھڑیا ہے نبیاں دیا جسماں نو کھائے زمانے والے ہو اللہ دے نبی کل بھی زندہ ہے اللہ دے نبی آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ کوئی آکھ سکتا ہے جے نبی زندہ نے تے نبی سن دے نبی پتہ لگدا ہے کہ کوئی نہیں لگدا گل سمجھیا ہے بھائی میرے کول القول البدی دے اندر حوالہ موجود ہے توجہ رکھنا القول البدی دے اندر امام سخاوی نے لکھا ہے حضرت ابی الخیر الاقطع رضی اللہ تعالیٰ نے گئے مدینے کہ انا دخلت المدینہ میں مدینے میں جو داخل ہویا میں آقا دے روضہ انور دے قریب ہویا تو جا کے عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا نو سلام پیش کیتا فسلمت علی ابی بکر و عمر صرف مصطفیٰ نو سلام نہیں کیتا مرشد و ابو بکر نو بھی سلام کیتا ہے سونے عمر نو بھی سلام کیتا ہے جیڑا صحابہ تو سڑے ساڈا پیر کوئی نہیں جیڑا صحابہ دا دشمن ہے ساڈا پیر کوئی نہیں ساڈا پیر ہوئی ہے جیڑا نبی دے صحابہ دا نوکر ہوئے جیڑا علی دا دشمن ہے ساڈا پیر کوئی نہیں ساڈا ہوئی پیر ہے جیڑا نبی دے صحابہ دا بھی غلام ہے میرے نبی دے یار علی دا بھی غلام جس بندے نے اتفاق ہے میرے نالو بولو سبحان اللہ وہ دی وجہ بھائی ساڈی ایک اپنا سٹائل ہے گل کرن دا اور سنیا ہے بندے آکھ سکتے ہیں بھائی یہ مڑ ہوں اگاں گل تو کی آکھنا چاہنا ہے میں کیا دسنا چاہنا با درود مصطفیٰ نو وہی قبول ہے جدے ابو بکر تے بھی سلام ہوئے میرے عمر تے بھی سلام ہوئے حضرت ابی الخیر لگتا کہندن میں سرکار دے قبر انور دے شاہ جی قبلہ کہندن میں قریب ہویا تے میرے کریم آقا نو سلام کر کے کہندن انا ضیفک یا رسول اللہ آقا میں تو اڈا مہمان ہاں آقا میں نو لگی ہوئی ہے بھوک تے بڑا بھوکا اوے اس پنڈ والے ہو تواڈے پنڈ وچ میں آیا تو میں تواڈا پرانا شاہ جی آئے نے تواڈے پرانے میں صدقے نہ ہو جاواں انہاں بندیاں تو جڑے بندے پرانے مصطفیٰ دے نے آندا میں حضور دی مسجد دے ممبر پیچھے حتی نمت خلف الممبر میں مسجد دے ممبر پیچھے سو گیا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف لے کے آئے ابو بکر ان یمین ہی و عمر ان شمال ہی ابو بکر مصطفیٰ دے سجے ہان عمر مصطفیٰ دے کھپے ہان لیکن صرف اتنا ہی نہیں وعلی بین یدئی گلے نہیں آئے جی میں ابو بکر عمر نال نے میرا تے تیرا مرشد علی بھی مصطفیٰ دے نال میرے نبی دسیا ہے جس صدیق کو عمر نال نو بن دی تو میں تے جس گھارے چاہاں صدیق عمر نال ہوندے تے نبین گھر سدنے تے صدیق عمر نو تیرے پیو نہیں برداشت کرنا پوسی تے جے علی نال تیری نہیں بن دی تے مصطفیٰ آنا ہے تے علی نال ہونا ہے تے علی نو تیرے پیو نہیں ملنا پوسی دا گیا حضرات اگلی گل سنے ہو آندن سرکار آئے حاجی صاحب سرکار دے ہاتھ جو لنگر ہا سرکار منو آ کے عطا فرمایا حضور نے روٹی دیتی خواب آدھا خواب ادھی کھاتی آئی جاگ گیا جدو جاگیا تے ادھی میرے ہاتھ جو موجود آئی جدو جاگیا تے ادھی میرے بلکہ حضرت ایک اللہ دے ولی جنہاں دے بارے القول البدی وچ بھی ہے جڑی اگے کتاب دا حوالہ دیتا مصطفیٰ عزیز دی درود و سلام اس کتاب وچ بھی موجود ہے کندیاں والے پیر جڑا انہاں دا دیوبندیاں دا پیر او دی تقریر بھی اس کتاب وچ موجود ہے توجہ رکھیا ہے خواجہ خان محمد جڑا کندیاں والا بزرگ دیوبندیاں دا گزریا ہے اس دی بھی تقریر اس کتاب وچ موجود ہے حضور دے غلام نے تے جنہ ہر ویلے مصطفیٰ تے درود پڑھنا نہ آئی سعید بن مطرف درود پڑھ دے ہاں
تے خواب وچ آقا آئے آندنے فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باب الغرفہ تے آقا کمرے دے دروازے والے پاسوں داخل ہوئے کمرے وچ نور ہی نور پہ نظر ہوندا ہے آقا فرمایا میرے غلام سعید ذرا اگاں آنا اپنا منہ کھول آقا کی گل ہے فرمایا او منہ چما جی دے نال محمد دے درود پڑھدا رہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تے گل دی سمجھ آئی ہے جیڑا تسی درود پڑھیا ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندن میرے آقا فرمایا میری ذات تے درود پڑھیا کرو میرا درود بند گڈا بھی کھول چھڑ جائے مشکلہ حال فرما چھڑ جائے تو ایک باری درود پڑھو تاکہ میں تقریر شروع کراں